انہوں نے ارادہ کیا کہ بھئی جا کر مسجد میں کے قریب چلے جائیں تاکہ تھوڑے وقت میں مسجد پہنچ جائیں، زیادہ قدم اٹھانے نہ پڑے۔ او اللہ کے بندو، یہ اللہ کے لیے قدم اٹھانا ہے، اللہ تو قدم قدم پر دیتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے بنی سلمہ، جی اللہ کے رسول، دیارکم، اپنے دور گھر رکھو کہ جس سے عبادت کے لیے، نماز کے لیے تمہارے زیادہ قدم، اللہ صرف نماز کے پر نہیں دیں گے، اللہ تمہارے قدموں پر تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے۔ دیارکم تکتب آثارکم، تمہارے قدموں کو تمہارا نامہ اعمال میں نیکی بنا کر لکھا جا رہا ہے۔ وہ ادھر ہی رک گئے۔ اور بھائیو، اللہ نے تو ہمیں ایسا دین عطا فرمایا۔ ایک صحابی جس کا گھر سب سے دور اور وہ سب سے پہلے پہنچتا تھا اور پیدل پہنچتا تھا۔ یہ پہاڑی علاقوں کے نشیب و فراز، اس سے کتنے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس وقت کا مدینہ، رات کا اندھیرا، زمستانی راتوں کی ہوائیں، اور راستے کے جو ہے وہ کانٹے دار درخت اور سانپ اور بچھو اور نیچے پتھر اور جو ہے اور چیزیں، کتنا مشکل چلنا ہوتا تھا۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ صحابی ایسا تھا، سب سے پہلے پہنچتا تھا۔ صحابہ کرام کو اس پر ترس آیا اور کہا لَوِشْتَرَيْتَ حِمَارًا، اللہ کے بندے گدھا خرید لو۔ گدھے پر، یعنی کہ گھر خرید لیا، گدھا خرید لو، گدھے پر سوار ہو کر تم آ جایا کرو، آسانی ہوگی۔ لیکن کیا ایمان اللہ نے دیا تھا کہ کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو میں گدھا خرید لوں، میری مشقت کم ہو جائے، اللہ کے ہاں سے اجر کم ہو جائے، میں تو ہر قدم، ہر تکلیف، ہر سانس، ہر پسینہ، ہر غبار، اس پر اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول کو پتہ لگا، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری ان سب چیزوں پر اللہ نے تمہارے لیے نیکی لکھ دی۔ اور بھائی یہ دین تو اتنا قیمتی کہ ہم گھروں کو چھوڑ کر آئے اور اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیانات میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیان سن رہے ہیں۔ اگر کوئی مشقت بھی ہمیں نہ ہے، کھانا وقت پہ مل جائے اور وضو کے لیے پانی مل جائے، نماز ہم اچھی طرح پڑھ لیں، کوئی جو ہے کوئی کہتے ہیں بخار اور کوئی درد نہ ہو، پھر بھی اللہ ہمیں اتنے نوازیں گے کہ ان فضاؤں سے جو غبار ہمارے جسم پر پڑا ہے، یہ بھی اتنا قیمتی ہے۔ آپ کے جسموں میں پڑنے والا غبار قیامت میں اللہ اس کو جنت کی مشک بنا کر تمہارے جسموں پر ڈالیں گے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اس نے اپنے خزانوں سے دینے کے لیے یہ دین کا حکم کہ تم کچھ کرو، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں سب کو ہدایت دے دوں، تمہیں سیدھے راستے پر چلا دوں، تو تمہارا کیا عمل ہے جس کی سے تمہیں دوں؟ یہ تو میرا بہانہ ہے، تمہاری مشقتیں اجر کا ذریعہ بنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے جو نیت کی سب کچھ اللہ نے اس کو دیا۔ تو اللہ نے نماز جیسی عبادت سب سے پہلے ذکر کیا کہ ایمان یہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ساتوں زمین اور آسمان کو ساری مخلوقات کے سمیت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کے پلڑے کو، ان کے پرچے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو بتاؤ جس کے پاس یہ کلمہ ہے تو وہ کسی چیز کا محتاج ہے؟ اللہ اس کا یقین عطا فرما دے۔ تو نماز ایسی عبادت دی کہ نماز کے صحیح کرنے سے ساری چیزوں میں اپنے اعضاء کا استعمال اور سارے شعبوں میں اللہ کے دین کو زندہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن کب؟ جبکہ ہم نمازوں کو نماز بنا کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جسے کرنٹ کی روشنی سے جتنے جو ہے وہ تیز کرنٹ ہوگا، ساری چیزیں کارخانے کی مشینیں تک چلیں گی، ایسے ایمان کی طاقت سے انسان سارے زندگی کے شعبوں میں اللہ کے احکام پر چلے گا اور یہ اعمال اپنی تاثیر دکھائیں گے۔ ابھی تو نماز کا ذکر ہو رہا ہے، نماز ایسی عبادت دی اللہ نے کہ سب کچھ چھوڑو اور سب چیزوں کا خیال بھی چھوڑو اور اللہ کے گھر میں آؤ۔ روزہ رکھنے کے لیے روزے کی حالت میں جو ہے وہ مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، وہ تو نماز کے لیے آتے ہیں، وہ تو تراویح کے لیے آتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کے لیے کسی خاص جگہ پر جا کر زکوٰۃ دو نہیں ہے، حج کے لیے بیت اللہ میں بیٹھے رہو نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے اللہ اپنے گھر بلاتے ہیں، مؤذنین اذان دیتے ہیں
اور مؤذنین کی اذان کی طاقت سے شیطان بھاگتا ہے اور وضو سے اس کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں، اور پھر نماز کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آؤ، اور نماز 10 منٹ کا ایسا حکم ہے کہ سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرو۔ کیوں بھائی نماز میں سارے اعضاء کو پابند کرتے ہیں کہ نہیں؟ سب سے پہلی بات تو دھیان کی ہے کہ دھیان سے عمل میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، عبادت میں احسان کیا ہے کہ ایسے عبادت کرو، اور عبادت میں سب سے بڑی نماز ہے کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ وجدان ہو، اور اگر یہ خیال نہیں آ سکتا تو اتنا تو خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہاتھ بھی قیام میں، رکوع میں، سجدے میں اللہ کے حکم کے پابند، پاؤں بھی اللہ کے حکم کے پابند، نظر بھی اللہ کے حکم کے پابند، زبان بھی اللہ کے حکم کے پابند، کان بھی اللہ کے حکم کے پابند۔ 10 منٹ کی مشق میں تم نے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کر لیا، اب ان اعضاء کو جہاں لے کر جاؤ گے تو ان اعضاء سے اللہ کی نافرمانی صادر نہیں ہوگی۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اسے کہتے ہیں عبادت سے زندگی درست ہوتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں بے حیائی کے کاموں سے اور ہر برائی سے تمہیں روکے گی۔ یہ نماز اتنا بڑا امر ہے کہ تم نماز پڑھو گے، تمہاری 2 رکعت پر اللہ اپنے قدرت سے وہ کر کے دکھلائیں گے کہ ساری دنیا کے بادشاہ اور ان کی فوجیں اور ان کے ہتھیار اور ان کے مادی شکلیں اور ان کے سارے اسباب سب جمع ہو کر جو نہیں کر سکتے، اللہ تمہاری 2 رکعت پر وہ کر کے دکھلائیں گے۔ اس لیے بھائی نماز کو بنانے کا حکم ہے، 5 دفعہ نماز، 5 دفعہ نماز، سب کچھ چھوڑ کے آؤ اللہ کے گھر میں آؤ۔ اور نماز کا یہ فریضہ کہاں دیا؟ جبکہ اللہ کے رسول کو بیت اللہ سے بیت المقدس سے 7 آسمان